جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ میرے ساتھ خرم حمید روکڑی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی زندگی ان کی گزری اور پارٹی کو مضبوط بنانے میں، پارٹی کو قائم کرنے میں ان کا بڑا کردار تھا، بلکہ ایک مرتبہ تو روکڑی صاحب نے پوری کوشش کی کہ عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قصولہ بھی ہو جائے، تو اس میں بھی ان کا ایک بڑا کردار تھا۔ اب دوبارہ قصولہ صفائی کا معاملہ چل رہا ہے اور ایسے لگتا ہے کچھ ڈاکٹرز ہیں جو پاکستان آتے ہیں، پھر عمران خان صاحب سے ملتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں، اب پھر آ رہے ہیں اور پھر ان کی ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگی۔ اور عمران خان صاحب نے اپنا جو سوشل میڈیا اس کو بھی کہا ہے کہ تھوڑا سا کنٹرول کریں، اس کو لگام دیں اس کو، تاکہ معاملات سیٹل ہوں۔ تو ان سے یہ پوچھنا ہے کہ کہیں واقعی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یا کیا ہو رہا ہے پارٹی کے اندر۔ تو بہت شکریہ آپ کو خرم صاحب، یہ فرمائیے گا کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ اور دونوں ایک ٹیبل پہ بیٹھ رہے نہیں بیٹھ رہے؟ میرا خیال یہ ہے جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں اور جو چیزیں ہوئی ہیں کہ محترم ابھی گٹھنوں پہ آ گئے ہیں عمران خان جی، محترم جو ہے یہ کوئی میرا خیال ایسے نہیں ہے کہ میں گمان کی بنیاد پر یا میں اس کے کیونکہ مخالف ہوں تو میں نے تو مخالفت کرنی ہے، نہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں اعظم سواتی صاحب کی جو باتیں ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور اعظم سواتی جو بھی کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، سچ بول رہا ہے، صحیح بول رہا ہے۔ اور یا ان کو ہم جو بات کی تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ یار ہم نے اگر کوئی غلط کہہ رہے ہیں میں ڈینائی کر دوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا بیرسٹر علی ظفر نے جو بات کی ہے، یہ دو بہت سنجیدہ باتیں ہیں، اور یہ کلیئر ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ میری کسی طریقے سے جان خلاصی کراؤ، مجھے باہر نکالو، ٹھیک ہے، جیل سے باہر نکلنا، مجھے یہاں نکالو، مجھے میں امن جو بھی کرنا چاہ رہا ہوں وغیرہ۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹرز کی جو پیش رفت ہے، یہ ڈائسفورا ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمارے بھی واقف ہیں، ہم بھی ان کو جانتے ہیں، اور یہ بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ اچھا بچہ بن جائے گا، باہر آ کے بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آئندہ یہ حرکتیں نہیں کرے گا، ہم اس کے گارنٹر ہیں تو ہم اس کے وہ ہیں، تو وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو گارنٹر تو اس کا ہمارے خیال میں دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ وجہ میری دیکھیں وہ امریکہ سے آ رہے ہیں بیچارے، بڑی ایفرٹ کی انہوں نے۔ جاوید بھائی جو ہوتا ہے نا، جو ہوتا ہے ایک عام آدمی، ڈاکٹر کیا چیز ہے؟ پیسے والا ہوگا امریکہ کے اندر؟ نہیں، وہ انفلوئنشل ڈاکٹرز ہیں۔ کس چیز کا انفلوئنس ہے ان کا؟ وہ دیکھیں ان کا جو ٹرمپ کی انتظامیہ ہے اس کے اوپر بھی، ٹرمپ کے اوپر پالیٹکس کے اوپر۔ میں حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ ٹرمپ کے اوپر انفلوئنس اور ڈاکٹروں کا۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں جب کسی مقام پہ آ جاتے ہیں نا، اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹرمپ کے پاس بھی گھسے، ہم یہاں پہ بھی ہماری ذرا سنوائی ہو۔ اب اس ڈائسفورا کا کام کیا تھا؟ انڈین ڈائسفورا بھی تو ہے نا، وہ تمام اپنے ڈائسفورا، اپنے محکموں کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، ایجنسیز کے ساتھ مل کے کس کو مضبوط کرتا ہے؟ اپنے ملک۔ ٹھیک ہے بات آپ۔ اس ڈائسفورا نے ایک نیا کام شروع کیا ہوا ہے، یہ اپنے آپ کو اس میں بہرحال بہت ساری گیمیں ہیں تو وہ اپنی کوشش کرتے رہیں، لیکن میرا جو اپنا کنکلوژن ہے کہ گارنٹر کوئی نہیں بن سکتا ڈاکٹر کی۔ کیا جب پاپولسٹ پارٹی میں ڈاکٹر کی کیا حیثیت ہوتی ہے کہ وہ گارنٹر ہے؟ وہ باہر نکلے کے ادھر دیکھے، ڈاکٹر کی طرف نہ بھی دیکھے تو ڈاکٹر کیا چیز ہے؟ ڈاکٹر کی نہیں، گارنٹرز ہوتی ہیں حکومتیں، ٹھیک ہے، یا وہ لوگ جو واقعی میٹر کرتے ہیں۔ تو کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر، اور یہ ان کی بات اب کتنی مانتا ہے اور کیا نہیں ہے آئی ڈونٹ نو۔ اور ان کو یہ جو پرسپشن دیا گیا وہاں پہ جا کے کہ جی ڈاکٹرز ملے اور ڈر گیا یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ کیا گیا، یہ ساری وہی حرکتیں ہیں جو یہ کرتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی چیز نہیں۔ یہ اسی کے کہنے کے اوپر آ رہے ہیں کہ جان خلاصی کرا دو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری کسی طریقے سے جان بچا دو بس۔ تو اب یہ جو ڈیل ہے یہ ڈاکٹرز کے ذریعے ہوگی یا پھر اعظم سواتی صاحب اور علی ظفر صاحب کے ذریعے ہوگی یا پھر باہر سے ملک آئے گا؟ دیکھیں ان کے پاس جو سب سے اسٹرانگیسٹ آدمی کوئی بھی جو بات کر سکتا ہے وہ ہے علی امین۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے پاس ایک پوزیشن ہے۔ باقی یہ ساری چیزیں ہم تو دیکھ چکے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور ڈیل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ جو ایک دیا جا رہا ہے نا ڈیل، کس بات کی ڈیل؟ میرا خیال یہ ہے کہ موصوف کو اپنے تمام ان چیزوں کو جو کچھ وہ کر چکا ہے وہ اس کو کہنا پڑے گا کہ میں نے یہ زیادتی کی، یعنی اعتراف کر کے معافی مانگے، اعتراف کرے گا، اور جرم ہے یہ سب، اور اس کے بعد معافی مانگے تو پھر کہیں بات آگے چلے تو چلے، ڈیل نہیں ہوگی۔ اور وہ جو بھی بات ہوگی وہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہوگی، کوئی یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی اسٹیبلشمنٹ نے بیٹھ کے باتیں شروع کر دی، نو ناٹ ایٹ آل۔ وہ جو بھی بات ہوگی کلیئر کٹ چیف آف آرمی اسٹاف کا یہ ان کا ایک کلیئر میسج ہے کہ آپ نے جو بھی بات کرنی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ کرنی ہے۔ لیکن یہ جو ملاقاتیں ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہی ہیں ان کی۔ دیکھیں نا جو ڈائسپورا آئے، جو ڈاکٹرز آئے، ان کی ڈی جی آئی کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ڈائسفورا کرتا ہے جاوید بھائی، پاکستانی ہے وہاں پر۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ انڈین ڈائسفورا سارے کا سارا لنکڈ ہے انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ، سارے کا سارا ڈائسفورا جو ارتھ شاسترا کے مطابق بالکل چانکیا کوتلیا کی جو کتاب ہے وہ انڈیا کو مضبوط کرنے کے لیے اور انڈیا کے لیے ایون اسپناج کرنے کے لیے سارا استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ملکوں کے لیے ڈائسفورا استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے والے ڈائسفورا صاحب جو ہے نا، ان کو کوئی ایشوز علیحدہ بنے ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان کے مخالف وہاں پر جل سے جلوس کرتے رہے، جبکہ پاکستانیت کے اندر اس چیز کی گنجائش پہلے نہ تھی۔ یہ نیا ڈرامہ ہے جو ہم۔ اچھا یہ بتائیں، یہ جو ڈاکٹرز آ رہے ہیں جس میں ڈاکٹر منیر خان ہیں، پھر ڈاکٹر عثمان ہیں، پھر ڈاکٹر سائرہ ہیں، پھر تنویر احمد صاحب ہیں، عبد السمی صاحب ہیں، یہ دونوں بزنس مین ہیں، اور عاطف خان جو امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو جانتے ہیں سب لوگوں کو، اور آپ کے ساتھ کبھی ان کا رابطہ ہوا ہے؟ یعنی عاطف خان تو ہمارا، یعنی جب ہم پارٹی میں تھے تو عاطف خان تو ہمارے بھائیوں کی طرح تھا،
اور وہ یہاں سے بہت ساری چیزیں میں کئی کیونکہ اپنے دوستوں کو جو ہمارے ساتھ چلے ہیں ہم ان کو زیادہ ڈسکس بھی نہیں کرتے کیونکہ ہم نے ایک جگہ بیٹھے ہیں رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں بلکہ اکٹھے ہوتے تھے. تو عاطف خان کی کوشش ہے وہ کوشش کر رہا ہے اور کوشش اس کی ہے لیکن یہ والی کوشش اس طرح کی کوشش کی مجھے ان تمام کوششوں کی مجھے بیلنس نظر نہیں آتا کہ کیسے جائے گی یہ چیز. ٹھیک ہے تو آپ کا خیال ہے کہ وہ ڈیل نہیں ہو سکے گی؟ اور ڈیل یہ جو لفظ ہے نا ڈیل کس بات کی؟ عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو ڈیل ہی ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنی تمام چیزیں ایڈمٹ کرنا پڑیں گی. ٹھیک ہے. اور میں ایز اے پاکستانی اور اس سارے کرائسس کے اندر سے ڈے 1 سے لے کے آج تک شامل رہا ہوں دیکھتا رہا ہوں پارٹیسپیٹ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ چیزیں ماننی چاہیے اور ماننی پڑیں گی. ہی ہیز ٹو ایڈمٹ. اس نے کوئی یہ شغل تھا یہ ملک شغل ہے کہ جس کا جو دل کرے آ کے جو مرضی کر دے اور جناب اس کے بعد اس کو بالکل کوئی نہیں میرا نہیں خیال کہ ایسی چیز ہوگی. آئی تھنک کہ اس کو ساری چیزیں ایڈمٹ کرنا پڑیں گی. اور بیرسٹر علی ظفر کی بات اور اعظم سواتی کی باتیں وہ زیادہ وزنی ہیں اور جو اپروچ ہے علی امین گنڈا پور کی وہ زیادہ وزنی ہے بیکاز آف ہز سیٹ. تو یہ 3 لوگ کام کر سکتے ہیں یعنی اعظم سواتی صاحب کر سکتے ہیں علی ظفر صاحب کر سکتے ہیں گنڈا پور صاحب کر سکتے ہیں باقی پارٹی کے اندر جان نہیں. میری بات سنیں یہ سارے کچھ نہیں کر سکتے یہ سارے گیمیں ہیں. ڈاکٹروں کے آپس میں وہاں پہ ایشوز ہیں ڈاکٹرز آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک ڈاکٹر کو سمجھ آئی ہے کہ یار ریاست کے خلاف اس طرح نہیں جانا چاہیے. دوسرے نے کہا ہے ایسی کی تیسی. یہ ڈاکٹرز ہی تھے نا جنہوں نے میریٹ کے اندر وہاں پہ بیٹھ کے اندر کو جو کانفرنس کی تھی اور جو پاکستان کے خلاف واشنگٹن جو پاکستان کے خلاف وہاں پر اور جو آپ کے اداروں کے بڑے سربراہان کی باہر پوسٹرز لگا کے اور جو ریلیز نکالی تھی یہی ڈاکٹر کمپین بھی یہ کمپین کو ڈاکٹر کو جاوید بھائی نے تو ہم نے تو نہیں کی تھی نا انہی حضرات نے کی تھی نا. ان کو بھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا ڈائسپورا کیا پاکستان کے لیے ہے کہ ہم نے مودی کی موومنٹ کو فائدہ دینا تھا. تو یہ تو ہمارے تو یہ وہی ڈاکٹرز ہیں جو جہاں آئے بھی پاکستان ہمارے تو گلے رہیں گے کہ تم نے یہ کیوں کیا وہاں پہ بھائی جان آپ نے ایک انٹائر اسٹیٹ موومنٹ کو وہاں پہ کھڑا کیوں کیا. تو اس چیز کو تو ہمارے گلے تو رہیں گے اس چیز کے ساتھ. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو عمران خان صاحب کی جو ڈیل ہے یا عمران خان صاحب کے لیے جو ڈھیل ہے یا عمران خان صاحب جو معاملہ سیٹل کرنا چاہتے ہیں رکاوٹ کون ہے سب سے زیادہ اس میں؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ان ساروں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ دیوی نے جب چھو منتر کرنا ہے تو اس نے اس چیز کو ماننا ہے. ان ساروں کو پتہ ہے دیوی خاتون اول صاحب کا خاتون اول بشا بی بی کی بات جو کچھ اس نے کہنا ہے وہ جو اس کا پرندہ اس کے ہاتھ میں اس نے وہی کام کر رہا ہے. شام کو وہ آج کوئی چیز کمٹ کرے گا آج کوئی کمٹ کرے گا آپ کے اور میرے ساتھ ساری چیز طے کر لے گا. اس نے کوئی اور پھونک مارنی ہے اس نے صبح کو اور بندہ ہونا ہے. اور یہ جو کلوز سرکل ہے نا اس کے فیملی سمیت دوستوں سمیت میرے اس دوست عاطف خان کو میرے سمیت ساروں کو پتہ ہے کہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پھر ڈیل تو بشا بی بی سے کرنی چاہیے نا. ڈاکٹرز کو ملنا ہی ان سے چاہیے. ہم نے تو شروع سے کہا تھا کہ کرنا ہی اسی نے. یہ اس پرندے نے باقیوں کے لیے اس نے بڑھ کے مار دیا ساری چیزیں کرنی اسی نے وہی ہے. تو پھر تو ڈائسپورا کو آپ بتائیں نا انہیں کہیں جی آپ عمران خان صاحب کو چھوڑیں آپ بشا بی بی سے ملیں. دیکھیں جی ڈائسپورا کو تو ہم پہلے یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ نے جو موومنٹ پاکستان کے خلاف وہاں پر کی آپ کو یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے. آپ کو سوچنا چاہیے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا یہ ملک ہے. آپ نے اپنے ملک کو ڈیمیج کرنے کے لیے ہر حد کراس کی اور کبھی آپ ایک بل لے کے جا رہے ہیں کبھی آپ ایک کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور تمام وہ بلز جو آپ کو ڈیمیج کرتے ہیں پاکستان کو. تو ڈائسپورا صاحب جو ہیں اس ڈائسپورا صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس لائن کے اوپر ہیں. اچھا یہ واقعی بشا بی بی کا اتنا انفلوئنس ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈرائیو کر رہی ہیں ان کی پارٹی کو ڈرائیو کر رہی ہیں ان کے فیوچر کو ان کی موومنٹس کو ہر چیز جو ہے بشا بی بی کے کنٹرول ہے ہی وہی. شادی اس کی جو اس کے اس پہ آنے سے پہلے جو اس نے اوتھ اٹھایا تھا جس دن اس سے پہلے سے شروع کر لیں. جب وہ اس نے اندر شفٹ ہوئی تھی آ کر یہاں پر بنگالہ میں موصوف نے گھر لے کے دیا اس سے پھر جو اس کے عملیات شروع ہوئے اس کا یہ بلیف ہے ایک تو وہ کمزور عقیدے کا آدمی ہے اور اس کو کبھی ہاتھوں کا اس کی پوری آپ لائف پڑھ لیں لیکن اس جگہ کے اوپر آ کر اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ یعنی اس نے کہا کہ جب تک تو میرے سے شادی نہیں کرے گا نا تو پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. اس کو اپنی 22 سال کی پوری جو محنت ہے اس کے اوپر اس کو کوئی اعتماد نہیں تھا. اس نے کہا شادی کھڑکاؤ. اس نے کہا شادی بھی کرے گا عدت میں کرے گا. ٹھیک ہے